قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ ہود کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت ایک ہی بار سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت 11ویں نمبر پر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے۔ سورہ ہود کا نام اس لیے سورہ ہود ہے کیونکہ دوسرے انبیاء کے واقعات کے ساتھ ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے اس کا نام ہود رکھا گیا۔ یہ سورت جب نازل ہوئی حالات انتہائی پریشان کن اور ہمت توڑنے والے تھے۔ مکہ کے دور دعوت میں اتنی مشکلات کبھی پیش نہیں آئی تھیں جتنی سورت کے نزول سے فوراً پہلے پیش آئیں، خصوصاً معراج کے واقعے کے بعد جبکہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، باقی لوگوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا۔ قریش نے آپ کی دعوت کے مقابلے میں زیادتیوں کی انتہا کر دی تھی، اس وجہ سے دعوت پر جمود کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے سر پر مٹی ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے، آپ کی بیٹیوں میں سے ایک اٹھی، وہ مٹی دھوتی جاتی تھی اور رسول اللہ کہتے جاتے تھے بیٹی مت رو، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کا محافظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا میرے ساتھ قریش اس قسم کا مکروہ سلوک تبھی کر سکے جب ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ مقریزی کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر سیدہ خدیجہ اور ابو طالب کی موت کی وجہ سے مشکلات بڑھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ ابو طالب کی وفات کی وجہ سے آپ ایک مضبوط اور طاقتور حامی سے محروم رہ گئے۔ ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس دور کے حالات سورت کے ماحول سے اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں۔ سورت کا موضوع اصول اسلام ہے، توحید، نبوت، بعث، حساب اور جزا ہے۔ اس سورت میں گزشتہ قوموں کے واقعات، ان کی سرکشی اور اس دنیا میں اللہ کے عذاب کی وعید ہے۔ مکہ کے مشرکوں کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ ہود کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے۔ رسول اللہ جب اس سورت کی تلاوت فرماتے تو آپ کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر پڑتا تھا۔ آپ کو مکہ والوں کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی وجہ سے خوف آتا تھا کہ کہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ فرمایا ہود، واقعہ، النبا اور التکویر نے۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، نبا اور تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ آخری آیات ہیں پارہ نمبر 11 کی۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں، الف لام اور را پر مشتمل۔ کتاب ایک کتاب ہے، احکمت پختہ کی گئی ہیں، آیاتہ آیات جس کی، ثم پھر فصلت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، من لدن طرف سے، حکیم کمال حکمت والے، خبیر پوری خبر رکھنے والے کی۔ اللہ یہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو، الا اللہ مگر اللہ تعالی کی، اننی بلا شبہ میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، وبشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں، وان اور یہ کہ استغفروا تم بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثم توبوا پھر پلٹ آؤ، الیہ اس کی طرف، یمتعکم وہ سامان زندگی دے گا تمہیں، متان سرو سامان،
حسنا بہترین، الی اجل مسمى وقت مقرر تک، وَيُؤْتِي اور وہ دے گا کل ذی فضل ہر زیادہ عمل والے کو فضلہ زیادہ ثواب اس کا، وَإِنْ اور اگر تولوا تم پھر گئے، فَإِنِّي تو یقیناً میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب سے، یومن کبیر بہت بڑے دن کے، اللہ اللہ تعالی کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، وہوا اور وہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے، الا سن لو، انہم بلا شبہ وہ، یسنون وہ موڑتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا تاکہ وہ چھپ جائیں، منہ اس سے، الا سن لو، حینا جب، یستخشون وہ اچھی طرح اوڑھتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑوں کو، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہو بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی بات کو۔ الفاظ کی وضاحت ہے، احکمت پختہ کی گئی ہے، ہا کاف اور میم، حکیم کا بھی یہی روٹ ہے، خبیر جو ہے خا با را سے ہے، یمتعکم وہ سامان زندگی دے گا تمہیں، اور متان روٹ ایک ہے، میم تا اور عین سے، یستغشون کیا روٹ ہے اس کا؟ جی غین شین یا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔